وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے تائی بھائی؟ بہت اداس لگ رہے ہو. حمزہ بھائی، ایشان بھائی، الحمدللہ. اصل میں ہم آپس میں حالات حاضرہ پر بات کر رہے تھے. امت مسلمہ کی تنزلی کا تذکرہ کر رہے تھے. ہماری قوم ہر اعتبار سے ذلت اور پستیگار میں گر رہی ہے. سود، زنا، بے حیائی، ننگا پن، ناچ گانا، دھوکہ دھڑی، وعدہ خلافی، یہ سب عام بات ہو چکی ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم سے دوری اور فرائض کا چھوڑنا یہ عام بات ہو چکی ہے. یہ تو سماجی اور معاشرتی حالات ہے، لیکن آج کے دور میں عالم اسلام بھی سنگین حالات، فتنہ و فساد کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ایک طرف سعودی حکومت اور دبئی حکومت بڑی بیواکی کے ساتھ عالم اسلام کو مٹا رہے ہیں. فرنگی تخیلات مغربی تہذیب کے دل دادا بن چکے ہیں. مظلوم مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ، اسلام میں دشمن یارانہ برتاؤ کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے خوب کہا تھا، کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. تو دوسری طرف فلسطین کے مسلمان موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں. فقر و فاقہ ان کا مقدر بن چکا ہے. کئی سالوں سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور پورا کا پورا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے. اسی لیے ہم دونوں تھوڑے اداس ہیں. خیر، تم اپنا حال بیان کرو. ایسے حالات سے ہر مسلمان پریشان ہے اور ہونا بھی چاہیے. تھوڑا غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت تیزی سے قیامت سے قریب ہو رہے ہیں. جتنی باتیں آپ دونوں بھائی نے بیان فرمائی، ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، لیکن ہم سکے کے ایک رخ کو دیکھ رہے، دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے. سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضرت مہدی اور حضرت مسیح آئیں گے اور یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے. چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ مہدی عیسائی ہوں گے اور قرآن میں ہے وَكَانَ فِي الْمَهْدِ. دیکھو، قرآن میں مہدی کا تذکرہ آیا ہے. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو خبر مل جائے کہ مہدی آ گئے تو تم ان سے بیعت کرنے کے لیے جاؤ، اگرچہ تم کو برف کے سل پر ہی گھس کر ہی کیوں نہ جانا پڑے. آج ہم ان سے بیعت نہیں کر رہے، اس لیے پریشان حال ہے. اچھا، تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مہدی آ گئے تو پھر دجال کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، دجال آ گیا ہے، وہ ہم سب کے جیب میں ہے، یعنی موبائل. حدیث میں دجال کا ذکر ہے کہ وہ یہی موبائل ہے، کیونکہ دجال کا معنی ہے جھوٹا اور موبائل کم جھوٹا ہے. کیا رہا کاف خا را کا مطلب اس سے امریکہ فرانس مراد ہے. اگر مہدی آ گئے ہیں تو علماء بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے ہمارے امام صاحب سے جمعہ میں بیان کرتے ہوئے سنا تھا. چلو ایک بار امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. اچھا، تو پھر مہدی کہاں ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ، اس کا مطلب تم سمجھ گئے. ان کا نام محمد شکیل بن حنیف ہے اور وہ ہمارے شہر اورنگ آباد میں مقیم ہے. بڑے عابد، زاہد، ہادی اور مہدی ہے. پھر دیر کس بات کی، چلے بیعت کر لیتے ہیں. محمد بھائی صحیح کہہ رہے تھے، چلو ایک بار امام صاحب سے ملاقات کر لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. جی بتائیں کیسے آنا ہوا؟ امام صاحب، آپ مسلسل 4 جمعہ علامت قیامت پر بیان کیا تھا، وہ مجھے پورا یاد نہیں رہا. یہ ہمارے دونوں بھائی حمزہ اور ایشان بھائی کہہ رہے ہیں کہ مہدی آ گئے ہیں اور مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت ہے اور دلائل بھی دے رہے ہیں. نستغفر اللہ. الامان والحفیظ، تم لوگوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا. اس مرتد و ملعون کے پاس جانے سے پہلے ہمارے پاس آ گئے. اب دھیان اور توجہ سے سنو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، بلکہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا تو شام کفر کی، تو شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں. اب وہ دور آ چکا ہے. تاریخ میں کتنے دجال، قذاب، مہدی، مسیح کیوں نہ پیدا ہوئے، مگر شکیل بن حنیف بھی ایک جھوٹا مہدی ہے. کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने हजरत मेहदी के बारे में जितनी भी निशानियां बयान फरमाई उस मलऊन पर एक भी सादिक नहीं आती। वह कैसे, गौर से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले हजरत मेहदी जरूर आएंगे। उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा, यानी हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वह हुजूर के खानदान से होंगे। उनके पैदाइश की जगह मदीना मुनव्वर होगी। मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान बैत लेंगे और वह खुद मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, बल्कि जमाने के बड़े बड़े उलामा और अब्दाल उनसे जबरदस्ती बैत लेंगे उनके रूहानी कमालात को देखकर, और यह रूहानी कमालात अल्लाह खुद उन्हें अता करेंगे, वह अपनी मेहनत से हासिल नहीं करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी वाज़ेह निशानियां बयान फरमाई कि हर कस व नाकस उसको समझ सकता है। इतनी मजबूत अहादीस वारिद हुए कि कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता। देखो असली और झूठे मेहदी में कितना बड़ा फर्क है। और ये बात भी याद रखना जरूरी है कि तारीख में हर कज़्ज़ाब ने एक झूठ फैलाया है, और वो ये कि मेहदी और मसीह दोनों एक ही शख्सियत है, हालांकि दोनों अलग अलग शख्सियत है, इसलिए कि अहदीस में दोनों की ज़ाती ज़िंदगी अलग अलग बयान हुई है। इस तरह के हज़रत ईसा नबी है और हज़रत मेहदी नबी नहीं हो गए। हज़रत ईसा के कोई वालिद नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। हजरत मेहदी के वालिद हजरत ईसा क़यामत के रोज मुल्क शाम की जामा मस्जिद के मशरकी गोशे में फरिश्तों के सहारे आसमान से नाजिल हो गए, और हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला काबे के पास मेहदी बनकर जाहिर हो गए। और भाई हमजा, आपने जो इब्ने माजा की हदीस पेश की वह ज़ईफ हदीस है। इसके अलावा कई मशहूर सही हदीसें हैं जिनमें हजरत मेहदी और हजरत ईसा दोनों का शख्सियत का अलग अलग तज़किरा है। सही हदीस के होते हुए एक ज़ईफ हदीस पर अमल नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब, आपने हमारे ईमान को बचा लिया। सही इसीलिए कहते हैं मौजूदा ज़माने में उल्मा से करीब रहो। किसी ने क्या खूब कहा था, शकीलियत ने कुफ्र से पूछा तुम कौन हो, शकीलियत ने कुफ्र से पूछा तुम कौन हो, हंस के बोली आपकी ही दिलरुबा साली हूँ मैं।